جو ایک چھوٹی سی کجی پاکستان بنانے کے وقت داخل ہوئی اس مینوفیکچرڈ نیشنلزم کی وجہ سے کہ ہم اصل میں تو مسلمان قوم تھے، ہمیں پاکستانی قوم بنا دیا گیا، جس کا شروع میں آپ نے ذکر کیا. یہ سب اس کجی کا نتیجہ ہے جو آج بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اب کشمیر میں ہو رہا ہے. بھی یہ معاملات ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بھی یہ معاملات ہیں کہ 800-900 ملین ہندو جو ہیں ان میں براہمن کلاس اور کچھ اپر کلاس کو چھوڑ کے باقی دلت اور لوور کلاس ہندوز اور کرسچنز اینڈ سکھ دے آر آل سفرنگ. تو سلوشن کی بات، حل کی بات یہ ہے نا مسئلے کی، تو وہ ہے کہ منگلا ڈیم سے جو بجلی بنتی ہے جی وہ اس وقت خاص طور پہ یا اس وقت کبھی بتا دیں وہ پورے کشمیر کی بجلی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. عبادات میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اسلام نے قرآن میں تو کہا ہے کہ نماز کا حکم ہے، اور نماز پڑھ لیں جیسے پڑھنی ہے آپ نے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں. صحیح ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جی میں ایک ٹانگ پہ زیادہ میں مشقت میں اپنے آپ کو ڈالوں. نہیں، ہم یہ نہیں کرتے. یہ وہی ہے نا جنہوں نے کہ پاکستان کے لیے 1% ریپبلک کی ٹرم قائم کی ہے. دس از ریڈیکولس کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8,500 روپے کسی کا اگر پر منتھ انکم ہے تو وہ غریب نہیں ہے، یعنی سے اوپر ہے. یعنی اگر آپ کی 10,000 بھی ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے، اینڈ وی نو It's ridiculous, really ridiculous. اب تو اس کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر دیا. ایسا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم حاضر ہوئے پھر سے ایک اور ایپیسوڈ آپ کے اس لیے لے کر، اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑے خاص گیسٹ ہیں اور ان گیسٹ کا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے ہے. تو ہم نے ظاہر ہے سوچا کہ کیونکہ کشمیر میں ایک بڑی ہی کشیدہ قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ان سے معلومات لیتے ہیں کہ وہاں پہ اصل میں کیا ہو رہا ہے اور اس مخمصے میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں سردار فیاض علی خان صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تو پہلے تھوڑا سا اگر آپ اپنا انٹروڈکشن دے دیں ہمارے لسنرس کے لیے کہ انہیں پتہ لگے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ انوائٹ کرنے کے لیے. نام آپ نے بتا دیا، سردار فیاض علی خان. میرا تعلق راولکوٹ کے مضافات میں یونین کاسو پاچھوٹ سے ہے. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ جنصیب کرے 1960s میں راولکوٹ کے مضافات سے برطانیہ گئے ایز اے اکنامک مائیگرنٹ. مڈ 64 کی بات ہے غالباً. 64 سے لے کے 70s کے اینڈ تک اراؤنڈ 77 وہاں رہے. میری پیدائش یو کے کی ہے. تقریباً 3-4 سال کی عمر میں ہم لوگ واپس آئے اور راولپنڈی میں سیٹل ہوئے. اور میرا بچپن جو ہے، اسکولنگ جو ہے وہ راولپنڈی میں ہوئی. 4 سال میں کیڈٹ کالج میں رہا. کیڈٹ کالج رزمک شمالی وزیرستان میں میں نے 4 سال گزارے. اور پھر میٹرک کے بعد وہاں سے میں فارغ ہوا اور 2 سال میں نے اسلام آباد میں لگائے ایف ایس سی کر کے. تو ارلی 90s میں یو کے چلا گیا واپس. تو وہاں سے میں نے گریجویشن وغیرہ کی. 97-98 میں نے ٹیلی کام سے اپنے کریئر کا آغاز کیا. وہاں پہ ایک ٹیلی کام کمپنی تھی. اور 2005 میں پھر ٹیلی کام کے شعبے میں ہی پاکستان شفٹ ہو گیا. یہاں پہ والد ٹیلی کام کمپنی کا آغاز ہو رہا تھا، تو میں اس کی لانچ ٹیم کا حصہ تھا فرام انجینئرنگ ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو. تو میرا تقریباً عرصہ 26-27 سال جو ہے ٹیلی کام انڈسٹری میں گزرے، جس میں نے یو کے اندر بھی کام کیا، مڈل ایسٹ میں کام کیا، پاکستان میں کافی سارا کام کیا. اور ابھی گزشتہ پچھلے 5-6 سالوں سے جو ہے میں اے آئی مشین لرننگ کے ایک سے وابستہ ایک ادارہ ہے، وہاں پہ سروسز کا ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ میرا پروفیشنل تعارف ہے. میں تقریباً 1995 سے اسلامی سیاسیات کے اندر بھی میں جڑا رہا برطانیہ میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1995 میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے برطانیہ آئے. وہاں پہ اس وقت ایک خلافت کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی، وہاں پہ انہوں نے شرکت کی. تو اس ٹائم سے جو ہے اسلامی سیاست، نظریاتی سیاست کیا ہوتی ہے، اس سے میرا شغف ہوا. اور وہ دور وہ ٹائم ہے اور آج کا ٹائم ہے. پچھلے 30-35 سالوں سے جو ہے میں اسلامی سیاسیات کا بھی طالب علم ہوں. اور آزاد کشمیر سے کیونکہ تعلق ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ جو نظریاتی پرسپیکٹیو ہے اس سارے معاملے کا، اس میں بھی آج بات کی جائے. بہت ضروری ہے. تو جمپنگ رائٹ انٹو دی ٹاپک، تھوڑا سا اگر ہم یہاں سے شروع کریں اپنے لسنرس کے لیے، کیونکہ یوتھ بھی بیچ میں کافی ہوتی ہے، کہ یہ مسئلہ کیا ہے اصل میں. مطلب ایک عام پاکستانی کو یہ سمجھنے میں کہ کشمیر ایک الگ ریاست ہے، اس کا اپنی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ سب کچھ ذرا سا مشکل ہے. لیکن پھر کوئی ایسا بارڈر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی چوکی بہرحال موجود ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، میں کشمیر جا رہا ہوں. اس کی اوریجن کیا ہے؟ جی نہیں، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ یہ چیز واقعی کنفیوز کرتی ہے. میری ریسنٹ جو لوگوں سے انٹریکشن ہوئی اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، اور میں پیچھے بھی کراچی گیا ہوا تھا کام کے سلسلے میں، وہاں پہ بھی تو یہ کوشچن آتا ہے کہ کیوں کشمیری، اکثر آزاد کشمیری لوگ کہتے ہیں جی کہ جب وہاں سے وہ ادھر آ رہے ہوتے ہیں اسلام آباد کی طرف یا کراچی کی طرف، تو کہتے ہیں جی ہم پاکستان جا رہے ہیں. تو بڑا انٹرسٹنگ یہ کوشچن ہے. اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے ہم اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو خطہ ہے، اس میں یہ جو آج کا آزاد کشمیر ہے، یہ ایک براڈر ریاست جموں کشمیر اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ مڈ 1800s میں جب برطانوی استعمار ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں جب یہاں پہ آیا اور انہوں نے جب اپنا تسلط یہاں پہ تقریباً 1857 سے پہلے کی بات ہے،
1857 میں تو جنگ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو یہ غدر کہتے تھے برطانوی، اس سے پہلے یہاں پہ کنٹرول برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو چلایا جا رہا تھا، معاملات ان کے تھرو چل رہے تھے. اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے آگے مختلف پرنسلی اسٹیٹس کا کانسیپٹ تھا. انہوں نے کیا ہوا تھا کہ مختلف لوکل جو بادشاہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو راجواڑے ٹائپ تھے، ان کے راجوں کو، ان کے مہاراجوں کو مختلف علاقوں کے کنٹرول دیے ہوئے تھے کہ لوکلی وہ ان علاقوں کو چلائیں. البتہ جو معیشت، اکانومی، ڈیفنس اور جو مانیٹری سسٹم تھا وہ سینٹرل میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اس کو کنٹرول کرتی تھی. یعنی پیسے ہمیں دیتے رہیں اور کنٹرول ہمارا فوج کا ہمارا ہوگا، باقی آپ جو کرتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ کریں. لوکل آپ جو معاملات آپ نے چلاتے ہیں، یو آر انڈیپینڈنٹ، سیمی آٹونمس ہے یہ ریجن. تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ اپنا تسلط بڑھا رہی تھی تو یہ جو پنجاب کا خطہ تھا یہاں پہ یہ سکھوں کا راج تھا اس وقت، اور یہ کشمیر کا ایریا بھی جو تھا یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکھوں کے کنٹرول میں ہی آتا تھا، اس کے کچھ کافی سارے علاقے. تو جب یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے تقریباً 1830s یا 40s کی بات ہے، ارلی 1800s میں یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے، اس کا اسپیشلی جو پنچ کا ریجن ہے، یہاں سے ایک بغاوت ہوئی سکھ رول کے خلاف. اور اس بغاوت میں جو اس کے لیڈر تھے، بڑے مشہور نام ہے، ایکچولی میرا تعلق جو پنچ ڈویژن سے ہے، تو یہاں پہ ایک بڑا جو قبیلہ ہے وہ سودن یا سودازئی قبیلہ اپنے آپ کو کہتا ہے. تو اسی قبیلے کے کچھ لوگ تھے جن کے نام ایکچولی ہم نے بچپن سے سنے. دو لیڈروں کے نام بڑے مشہور نام تھے، ایک سردار سبز علی خان تھے اور ایک سردار ملی خان تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے بغاوت کی تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ان کو نشان عبرت بنایا گیا لٹرلی، جس کی مثال یہ تھی کہ ان کو منگ کا علاقہ جو ہے وہاں پہ ایک درخت ہے جو آج بھی موجود ہے، جہاں سے انہیں کہا گیا کہ ان کو لٹکایا گیا اور ان کو زندہ ان کی کھالیں ان کی کھینچی گئی، زندہ ان کی کھالیں اتاری گئیں کہ اس ریبیلین کو کرش کرنے کے لیے. تو یہ ارلی 1800s کی بات ہے. مڈ 1800s میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، ابھی 1857 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے پھر وہاں کا ایک جموں کی ایک بڑی رچ فیملی تھی، ڈوگرا فیملی تھی، جو کہ ہندو ہیں لیکن ان کا اٹائر جو ہے وہ دیکھنے میں تھوڑا سا سکھوں کے قریب لگتا ہے. ایک تو اپنے نام کے ساتھ سنگھ استعمال کرتے ہیں اور دوسرا وہ پگڑی وغیرہ اور اس طریقے سے وہ پہنتے جو لگتے وہ سکھ ہیں، لیکن وہ ایک ہندو براہمن خاندان تھا، ڈوگرا خاندان. ان کو، اور یہ بھی ہم اپنے بچپن میں پاک اسٹڈی کی کتابوں میں بھی یہ بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے ہمیں کہ 75 لاکھ سکہ نانک شاہی، اسے یہ لفظ ہم نے ابھی تک یاد کیا ہوا کہ 7.5 ملین روپیز میں یہ پورے کا پورا جو ریاست تھی یہ فروخت کی گئی اس خاندان کو انڈر برٹش ایسٹ انڈیا رول کہ یہ اس خطے کو چلائیں. اور سکھ تو ویسے بھی ڈیفیٹ ہو گئے تھے، تو باقی ایسٹ انڈیا کمپنی باقی معاملات پنجاب کے اور باقی بر صغیر کے وہ لوکل راجواڑوں سے چلا رہے تھے. تو یہ والا پارٹ جو تھا، اور اس پارٹ میں مڈ 1800s میں جب یہ ڈوگرا راج کو یہ ریاست دی گئی تو اس میں آج کا گلگت بلتستان، آج کا آزاد کشمیر، اور پھر وہ ایریا جو انڈین آکوپیشن کے نیچے ہے جس میں وادی کشمیر ہم اسے کہتے ہیں، جس کا مرکز ہے سری نگر، اور پھر جموں اور لداخ، اور پھر کچھ ایریا جو ہیں وہ چائنا کے بارڈر پہ لگتے ہیں جس کو اقصی چین کہتے ہیں. تو یہ پوری جو جغرافی تھی، یہ ڈیموگرافکس جو تھے، یہ مل کے ریاست جموں کشمیر بنی، جو کہ ڈوگرا راج کے نیچے 1850 سے لے کے تقریباً 1947 تک 100 سال کے عرصہ جو ہے یہ ان کے نیچے رہی. تو یہ ایک اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایکچولی کیوں اس کو کہا جاتا ہے. یہ 1850 کے بعد کی وہ ریاست ہے جو کہ برطانوی استعمار نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک ڈوگرا خاندان کو بیچی، اور وہ جو اکائی بنی اس کو جموں کشمیر کہا جاتا ہے، جس میں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں یہ اس کے بڑے ریجن جو ہیں وہ گلگت بلتستان، موجودہ آزاد کشمیر، جموں کا صوبہ یا جموں کا ایریا، وادی کشمیر اور لداخ، یہ اس کے بڑے یونٹس تھے. 1930s میں 1930 کی دہائی میں ہی وادی کے علاقے میں کشمیر میں، اور بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے پنچ کے علاقے میں، یہاں پہ ڈوگروں کے خلاف جو ہے آلریڈی یہ تحریک شروع ہو چکی تھی. پنچ کے علاقے کیا تھی؟ ڈوگر جو ہیں وہ ڈوگرا جو تھے وہ ہندو پریڈومیننٹ ان کا وہ تھا، رول تھا. اور اسپیشلی پنچ کے علاقے میں اچھا پنچ کی ایک تھوڑی سی فردر الگ سے بھی ایک حیثیت تھی، پنچ جاگیر کہا جاتا تھا اس کو. یہ اس سیٹ اپ کے اندر بھی ایک تھوڑا سا سیمی آٹونومس سسٹم ان کا اپنا بھی تھا، اور یہاں پہ ان کے پاس زمینوں کی اونرشپ نہیں تھی، تو استحصال بہت زیادہ تھا، ٹیکسز بہت ہیوی تھے. تو ایک تو آپ کو زمینیں نہیں تھیں اپنی لوگوں کے پاس، اور پھر جو ہے وہ ٹیکسز بہت ہیوی تھے، اور غربت بہت زیادہ تھی یہاں پہ. تو اور پھر ایک ہسٹری تھی اس علاقے کے قبائل کی، جس میں سودن قبیلہ پیش تھا، لیکن باقی قبائل بھی ساتھ شامل تھے، جو کہ اس سے پہلے سکھوں سے لڑتے رہے، اور پھر یہ ڈوگرا کے خلاف بھی بغاوت میں یہ لوگ پیش تھے. تو پرائمرلی جب برصغیر میں برٹش کو نکالنے کی جب موومنٹ سٹارٹ ہوئی، اور ارلی 1900s میں اس خطے میں جب کانگریس بنتی ہے، 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے، اور پھر 1917-18 میں ایک بہت بڑی تحریک برصغیر میں آتی ہے، تحریک خلافت جسے کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس سے یہ جموں کشمیر کا خطہ بھی متاثر ہو رہا تھا، وہ بھی، اور یہ پریڈومنٹلی مسلم میجورٹی خطہ تھا. ویلی جسے ہم کہتے ہیں وادی کشمیر،
اور یہ پنچ کا علاقہ اور یہ باقی جو گلگت بلتستان یہ سارے مسلم میجورٹی علاقے تھے. کچھ جموں میں کچھ ہندو آبادی بھی تھی, کافی آبادی تھی, لیکن اوور آل کلیکٹیولی دس واز اے پریڈومننٹلی مسلم میجورٹی اسٹیٹ. انفیکٹ جو تقسیم کا فارمولہ ہوا بر صغیر کا, انڈیا اور پاکستان کا, تو جو مسلم میجورٹی ریاستیں تھی اس میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی آبادی تھی وہ یہی تھی, جموں کشمیری تھی. تو ایک سینٹیمنٹ گرو ہو رہا تھا 30s سے آنورڈ کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم جو یہ الگ ملک کی بات ہو رہی ہے ہم اپنے آپ کو فیوچر کا جو پاکستان ہے اس کے ساتھ ہم جوڑیں, یعنی ہم اسلام والی سائڈ پہ ہوں, اسلام والی سائڈ پہ. تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بڑے افسوسناک ایک بیان آیا ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا, کہ انہوں نے کہا جی کہ جو وادی کے لوگ ہیں یہ تو ایکچوئل کشمیری تو وہ ہیں, اور پھر جموں کے لوگوں نے بھی بہت قربانی دی, ان کے مہاجر پاکستان کی طرف آئے اور لاکھوں افراد شہید ہوئے. بالکل درست بجا بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ باقی آزاد کشمیر ہے, یہ تو خود بہت آزاد ہو گیا, اس میں تو ان لوگوں کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا, جو کہ حقائق سے انتہائی ہٹ کے بات ہے. تو حقائق یہ تھے کہ 1930 سے ہی یہاں پہ آزادی کی تحریک اٹھ چکی تھی, وادی میں بھی اٹھ چکی تھی, اور ہمارے خطے میں جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے اس میں بھی بڑے لیول پہ اٹھ چکی تھی. اینڈ دین 1947 جب یہ پارٹیشن کی بات کلیئر ہو گئی کہ یہ ملک ایسے پارٹیشن ہوں گے, کرپس کمیشن تھا اور جب باؤنڈری کمیشن بن گیا, تو اس وقت پھر یہاں کے قبائل, خاص طور پہ ہمارا قبیلہ جو تھا سدن قبیلہ, اور ہمارے ساتھ باقی قبائل کے لوگ تھے. یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ ایکسکلوسیولی کو سدن قبیلہ نے کام کیا, تمام اس علاقے کے قبائل اس میں شامل تھے. سدن قبیلہ ایک تو بڑا قبیلہ تھا, اور تو اس کی وجہ سے اس کی پرومیننس آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. تو یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ آپ کو آج آزاد نظر آتا ہے, اس کے پیچھے اس یہاں کے مقامی لوگوں کا ایک بہت بڑا رول ہے, اس میں قربانیاں ہیں, بہت بڑی قربانیاں ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا, اور وہ جو قربانیاں ہیں اس میں اگر آپ کو کہا جائے کہ تھوڑا بتائیں کہ معاشی استحصال کو آپ کتنے فیصد ذمہ دار ٹھہرائیں گے, اور اسلام سے محبت اور ہندوؤں یا سکھوں کے خلاف, انگریزوں کے خلاف بغاوت, وٹ ڈو یو تھنک کیا بنتا ہے؟ آئی تھنک اس کو ریشو وائز تو میں نہیں اسپلٹ کر سکوں گا, لیکن بہر صورت یہ دونوں ایلیمنٹس اپنا پارٹ پلے کر رہے تھے. دیکھیں اس وقت بر صغیر کی سیاست میں دو طرح کی قومیتوں کی بات ہوئی. ایک انڈین نیشنلزم کی بات ہوئی جس کو لیڈ کرنے میں, اس پرٹیکولر تھاٹ کو لیڈ کرنے میں انڈین نیشنل کانگریس کا رول تھا, اور انفارچونیٹلی بہت سارے مسلمانوں کی توانا جو آوازیں تھیں وہ اس ٹائم ادھر چلی گئیں, جس میں جمیعت علماء ہند ہے اور بڑے پرومیننٹ نام تھے, اور خصوصاً ابوالکلام آزاد کا ادھر چلے جانا. جبکہ دوسری طرف جو تھی مسلم لیگ, یہ بھی ایک مسلم قومیت کی بات کر رہی تھی. یہ اسلامک ایکچولی تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک ہے پاکستان میں, وہ کوئی اسلامک اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہے تھے, اسلامی ریاست کی بات نہیں کر رہے تھے, جو کہ مسلمانوں کی, کیونکہ دیکھیں اسلام تو ایک امت کا کانسیپٹ ہے. وہ اس علاقے کے مسلمانوں کی اسلامی قومیت کی بات کرتے ہوئے اس علاقے کے لیے ایک ماڈل کی بات کر رہے تھے, لیکن تمام مسلمانوں کے لیے نہیں. ایک تو تمام مسلمانوں کے لیے کر رہے تھے, دوسرا وہ مسلم شناخت کی بات کر رہے تھے, وہ اسلامک رول یا اسلامک آئیڈیالوجی کی بات نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان ڈسٹنکٹ کلچر رکھتے ہیں, مسلمان کا ڈسٹنکٹ لائف اسٹائل ہے, اور وہ ہندوؤں سے مختلف ہیں. تو مسلم ایک آئیڈینٹی ہے اس برِ صغیر کے اندر, اس کے لیے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. تو بہر صورت اس تھاٹ سے کشمیر کے لوگ بھی بہت حد تک متاثر تھے. تو جو 1946, 47, 48 ان 3 سالوں میں ایک میجر ملیٹنٹ ریئیکشن آیا اگینسٹ ڈوگرا رول, اور وہ یہاں کے خطے کے قبائل نے, اور کچھ قبائل جو ہیں آج کا جسے KPK کہتے ہیں, یا آج سے پہلے جو فاٹا کا ایریا تھا وہاں سے بھی قبائل آئے. اچھا, یہ بات صحیح ہے, وہاں سے واقعی, کیونکہ ہماری فوج نے شاید انڈر دی برٹش جو بھی جنرل تھا, چیف تھا اس وقت کا, اس کے انڈر تو ریفیوز کر دیا تھا نا کہ نہیں بھیجی جائے گی. تو پھر قبائل گئے تھے بڑی تعداد میں, قبائل بہت بڑی تعداد میں. کیا موٹیویشن تھی ان کی جانے کی؟ میرے خیال سے تو موٹیویشن پرائمرلی اسلامک موٹیویشن ہی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ جب دیکھا گیا کہ جو کشمیر کا خطہ ہے یہاں پہ جو عوام ہے وہ نہتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس گو کہ ایک ایڈوانٹیج اس خطے کے لوگوں کو تھا, وہ یہ تھا کہ اس خطے سے بہت بڑی تعداد میں برٹش آرمی کے اندر لوگوں نے سرو کیا ہوا تھا, فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اور سیکنڈ وار میں. یہ ایک بڑا ایک انفارچونیٹ بات ہے, یہ ہمارے لیے کوئی فخر والی بات نہیں ہے, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے ہر صورت سے. تو تقریباً 50 سے 60 ہزار ایسے لوگ حاضر سروس یا ریٹائر جو کہ برٹش آرمی کی برٹش فورس کا حصہ تھے, وہ اس خطے میں ایگزسٹ کر رہے تھے, اور وہ کر رہے تھے فرام بھمبر آل دا وے ٹو نیلم ویلی, اور ایون جموں اور آج کا جو آکیپائڈ ایریا ہے اس پورے اس ایریا سے تھے, لیکن زیادہ اس ایریا کے لوگ تھے برٹش آرمی کے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک علاقہ ہے جس کی آبادی لت سے اس وقت 5 یا 8 لاکھ ہوئی ہوگی, آج 45-50 لاکھ ہے, اور اس میں سے 50,000 اس کا 10% جو ہے وہ آرمی کے لوگ ہیں, کچھ ریٹائرڈ ہیں, اور وہ کچھ ابھی حاضر سروس ہیں, وہاں سے ٹرینڈ لوگ ہیں. تو یہ ایک ایسا مکس بنا کہ ان حالات نے, اور پھر ان آرمی کے لوگوں کا وہاں پہ ہونا, اور ان کے پاس جو بھی ویپنز وغیرہ تھے, ان کو ویپنز کی ٹریننگ تھی, تو فوری طور پہ یہ جو اس وقت ان کو جتھے کہا جاتا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو سیلف آرگنائز کیا آلموسٹ آرمی کی شکل میں. انہوں نے اپنی یونٹس بنانا شروع کر دی, فردر یونٹس کو چھوٹے اس میں انہوں نے آرمی کے اسٹرکچر میں ان کو بریک ڈاؤن کیا, ان جتھوں کے ان کو باقاعدہ نمبر دیے گئے, اور صوبیدار میجر لیول کے لوگ ریٹائرڈ تھے جو بھی تھے وہ ان کو لیڈ کرتے تھے. یعنی کہ 100 150 کا جتھا ادھر لیڈ کر رہا ہے, ایک ادھر لیڈ, اور ان کی آپس میں کوآرڈینیشن تھی. تو ایک ود ان میٹر آف فیو منتھس ٹو اے ایئر ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا ملیٹنٹ وہاں سے سیٹ اپ کھڑا ہوا,
جو کہ ڈوگرا کی بھی فوج تھی اس کے ساتھ لڑ رہا تھا یا صرف انگریز ہی تھے؟ نہیں ڈوگرا کی فوج. اس کی فوج میں کون لوگ تھے؟ ڈوگرا کی فوج پریڈومنیٹ تو خیر وہ ہندو فوج تھی, لیکن اس میں بھی کچھ مسلمانوں کا ایلیمنٹ تھا, لیکن پریڈومنیٹلی واز اے ہندو فورس. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مرحوم اس وقت بہت چھوٹے تھے, ان کی ڈیٹ آف برتھ تھی 1937, تو 47 میں ہی واز اوبویسلی اراؤنڈ 10 ایئرز اولڈ. تو ان کو یہ باتیں یاد تھیں, ان کی میموری میں تھی. وہ بتاتے تھے کہ ڈوگرا کی جب فوج آتی تھی ہمارے علاقے میں جب آتی تھی تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ کون سے گھر ہیں جہاں سے کہ ریبلز جو ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ریبلز تو وہاں پہ گھروں میں ہوتے نہیں تھے, وہ تو فرنٹس پہ لڑ رہے تھے, تو یہ ان کے گھروں کو جا کے جلاتے تھے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ فلانے بندے کا گھر, فلانے بندے کے گھر کو جا کے انہوں نے آگ لگائی, اور یہ فوج ان کی چلتی ہوئی نکلتی تھی, اور لڑنے والے لوگ جو تھے وہ تو مختلف محاذوں پہ تھے. تو پھر یہ پیچھے جو لوگ تھے ہمارے عورتیں اور بچے, یہ جا کے چھپتے تھے ویلیز کے اندر, اور میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ یہ مکھن اور یہ گھی اور یہ اس کو ڈولا سے کہتے ہیں اس میں لے کے, تو یہ کہیں دنوں کے لیے عورتیں بچوں کو ہائڈ کرتے تھے کہ یہ ڈوگرا جو ہے وہاں پہ نہ آئیں. تو یہ ایک انڈیجنس موومنٹ تھی, اور اس میں جو کیٹلسٹ کا رول پلے کیا وہ جو برٹش آرمی کے جو ریٹائرڈ لوگ تھے, جو وہاں سے واپس آئے ہوئے لوگ تھے, انہوں نے ایک میجر رول پلے کیا اس تحریک میں. تو یہاں سے پھر 1947 میں اس خطے کو آزاد کروایا گیا. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو یہ کہ یہ کیوں پاکستان کے اندر یہ امپریشن پایا جاتا ہے آزاد کشمیر کے بارے میں, تو ہوا یہ کہ ریاست پاکستان نے یہ ایک موقف اپنایا اس وقت سے لے کے کہ ہم اس معاملے کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائیں گے, اور جو آزاد کشمیر کا ایک خطہ آزاد کروایا گیا, آزاد ہو گیا, اس کی ایک حیثیت ہم دنیا میں روشناس کروائیں گے ایز اے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر. تو یہ چیز ایکچولی پاکستانی ریاست کی طرف سے, لیکن کیوں کریں گے, اس کی کیوں ایسا؟ وہ اس لیے کریں گے کہ ہم اس کو ایک تو ڈسپیوٹڈ ایریا دنیا سے منوائیں کہ یہ پاکستان کے جو برٹش نے جو پاکستان کو ڈیوائڈ کرنے کا جو ایک پلان بنایا تھا, یہ اس کا ایک انفنشڈ پارٹ ہے, کیونکہ یہ ریاست جو ہے اس کے سواد اعظم اس ریاست کے, یعنی کہ اس کی میجورٹی واس میجورٹی مسلمان ہے, اور وہ چاہتی ہے پاکستان سے اپنے آپ کو الحاق کا. اور یہ کہا گیا کہ یونائٹڈ نیشن میں ہم نے یہ قرارداد پاس کروائی کہ ایک پلیبسائٹ کے ذریعے, ایک ریفرینڈم کے ذریعے عوام کی رائے پوچھی جائے گی, ان کو یہ آپشن دیے جائیں گے کہ وہ کیا آیا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, یا انڈیپینڈنٹ. جو پلیبسائٹ ابھی تک کبھی ہوا, جو پلیبسائٹ کبھی نہیں ہوا, کبھی ہوگا, وہ ابھی اگر 75 سالوں میں نہیں ہوا, تو اب تو یونائٹڈ نیشن آج کے دور میں ویسے ہی ریلیونٹ ہو گئی ہے. جو گلوبل آرڈر جو ہے وہ ویسے ہی کرمبل کر رہا ہے, وہ ٹوٹ رہا ہے, تو اس پہ تو ہم آگے بات کر لیتے ہیں. لیکن کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ جو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا جو لفظ ہے, یہ جو ٹائٹل ہے, یہ پاکستانی ریاست کی مرضی سے, اس کی خواہش سے یہاں پہ دیا گیا اس خطے کو, اور اس کی ایک یونیک پوزیشن بنائی گئی کہ اس کو نہ سمجھا جائے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے, یہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا ریگولر ایریا نہیں ہے. جیسے فاٹا کی ایک ڈفرنٹ آئینی پوزیشن تھی جس کو ختم کر دیا گیا, تو آزاد کشمیر کو جان کے ایسے رکھا گیا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ خطہ ہے, اس میں پراپرٹی نہیں خریدی جا سکتی باہر کے لوگوں کی طرف سے, کیونکہ مطلب آرگیومنٹ یہ تھا کہ اس باقی کے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ڈسپیوٹڈ بتانے کے لیے اس کو بھی ڈسپیوٹڈ بتا دیا ایک پریسائسلی. اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک انفنشڈ ایجنڈے کا حصہ ہے, اور آزاد کشمیر کا, دیکھیں ہم بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر از اے بیس کیمپ فار دی لبریشن آف دا ریسٹ آف دی آکوپائڈ کشمیر. یہ بیس کیمپ ہے, یہاں سے ہم نے کام کرنا ہے, وہ کام ڈپلومیٹک ہے, وہ ملٹریلی ہے, یا جو بھی اس کا طریقہ ہے, اس کے لیے جو بیس فراہم ہوگی وہ اس خطے سے ہوگی. تو اس کی جو حیثیت ہے وہ ہمیشہ سے اس وجہ سے ایسی رکھی گئی کہ دس از ناٹ پارٹ آف, جب تک یہ پورے کا پورا مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا ہم اس کی حیثیت کو ایسا ہی رکھیں گے. تو جب ہم بھی وہاں پہ وی یوز ٹو گو ایز اے, جب بچے تھے تو ہم بھی جب وہاں جایا کرتے تھے آزاد کشمیر میں, اپنے علاقے میں جاتے تھے, گاؤں میں جاتے تھے, تو بچپن سے ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ یار اس خطے میں تو اس کا پرائم منسٹر الگ ہے, اس کا پریزیڈنٹ الگ ہے, اس کی سپریم کورٹ الگ ہے, اس کی ہائی کورٹ الگ ہے, یعنی کہ اس کا یہ سارے وہ نام ہیں جو کہ ریاست پاکستان کے اندر ان کے اپنے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ آزاد کشمیر ایک الگ پرائم منسٹر ہے اور پاکستان میں ایک الگ پرائم منسٹر ہے, آزاد کشمیر کا ایک الگ پریزیڈنٹ ہے, پاکستان میں ایک الگ پریزیڈنٹ ہے. تو وہ چیز پھر جو ہے نا وہ ایک ڈسٹنکٹ یہ آئیڈینٹی کریٹ کرنے کا کام کرتی تھی کہ جب آپ آزاد کشمیر میں داخل ہوتے تھے تو پھر آپ کہتے تھے کہ یار ہم ایک آزاد کسی اور ریاست میں داخل ہو گئے ہیں. حالانکہ بارڈر پہ جو دریائے جہلم جو ایک بارڈر بناتا ہے نیشنلی بٹوین پاکستان والی سائڈ اور آزاد کشمیر کا, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, کچھ چیک پوسٹ ہیں لیکن وہ کوئی امیگریشن والی چیک پوسٹ نہیں ہے. آپ بھی گئے ہوں گے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی آپ کو کوئی پاسپورٹ نہیں چیک ہوتا وہاں پہ. لیکن بات صورت کیونکہ اسٹیٹ کا اسٹرکچر ایسے بنایا گیا تو ایک نیچرلی لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی گئی کہ بھائی آپ ایک ریاست کا حصہ ہے, اور جب آپ یہاں سے اس والی جگہ پہ جائیں گے تو وہ ایک دوسری ریاست ہے. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے, آزاد کشمیر کے لوگ کہتے ہیں یار ہم پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, کوئی راولا کوٹ سے پنڈی جا رہا ہے, راول پنڈی جا رہا ہے, تو ویسے اس کو جنرلی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں یہاں سے پاکستان کی طرف جا رہا ہوں. حالانکہ مطلب میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین اور ویو ہے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ پاکستان کی طرف ٹریول کرتے ہیں, پاکستانی شہروں کی طرف, وہ ہرگز ان کے ذہن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں, مطلب یہ سوچ ہوتی نہیں ہے. یہ صرف ایک جو ریاست پاکستان نے اس مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے جو ایک سیٹ اپ بنایا تھا, یہ اس سیٹ اپ کے تھوڑے سے اثرات ہیں جو کہ لوگوں کی زبان میں آپ کو نظر آتے ہیں. واز اٹ اے گڈ آئیڈیا؟ اب آپ کو ان ہائنڈ سائٹ کیا کہیں گے؟ دیکھیں
یہ اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ براڈر بر صغیر کے ساتھ کیا ہوا، یہ جو پاکستان کا بننا اور بر صغیر میں جو باقی مسلمان تھے، پھر اس طریقے سے ایسٹ پاکستان تھا، یہ اس تناظر سے ہٹ کے آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ انٹیگرلی یہ معاملہ جڑا ہوا ہے پاکستان کی پارٹیشن سے، پاکستان انڈیا کی پارٹیشن سے. تو اگر آپ اس کو ہٹ کے آئسولیشن میں دیکھیں گے تو اس کا جواب سمجھ نہیں آئے گا. تو آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا، وہ میری ایک اپنی رائے ہے کہ بر صغیر کی جو تقسیم ہوئی آئیڈیلی ایک اسلامک آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا وہ اب ایک باہر صورت ایک پوزیشن ہے. وہ کیوں ہوا اس پہ بھی ہمارے انالیسس ہو سکتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی کیا ان کا پلان تھا، کیا پروگرام تھا. سملرلی انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ کن بنیادی نظریات پہ کھڑی تھی، مسلم لیگ کن نظریات پہ کھڑی تھی، اور پھر جو دیگر مسلم وائسز تھیں جس میں علامہ مشرقی کی تحریک بھی تھی، یونینسٹ پارٹی بھی تھی پنجاب میں، اور پھر جمعیت علماء ہند ایک بڑی آواز تھی. تو مختلف پرسپیکٹو سے پھر علامہ اقبال کی ایک سوچ تھی، پھر سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کی ایک سوچ تھی، پھر دیوبند کے اندر آپ کو علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے جو ہیں بہت پائے کے عالم تھے، ان کی الگ سوچ تھی. تو اٹ از اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ کہ اس وقت بر صغیر کے مسلمان کیا سوچ رہے تھے، کیا ان تحریکوں کی یا ان جماعتوں کی کیا ویو پوائنٹ تھے، اور آج اس کو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے ہم ان ساری ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کیا لیسنز ہم نے لرن کیے اور آگے کیا ہونا چاہیے. ایک براڈر ڈسکشن ہے. تو میں اس کو یس اور نو میں اس کا آنسر نہیں دے سکتا کہ کیا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یا لیکن مے بی ود دس پوڈ کاسٹ وی ول equip our listeners with the tools جو کہ اس سوال کا جواب دینے میں کام آ سکتے ہیں. تو that brings me to now ہمارے پاس تقریباً 3 سال ہوئے ہیں کہ جیک یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ابھری ہے all of a sudden. تو یہ اس کی کیا ریالٹی ہے، یہ کیوں وجود میں آئی، تھوڑا سا اگر اس کی. جی، اس کا انیشل آغاز جو ہے نا وہ کافی اسپونٹینیس آغاز ہوا سے 3 سال پہلے، اور وہ پرائمرلی بجلی اور آٹے کے مسئلے پہ ہوا. بجلی کی صورتحال آزاد کشمیر میں یہ ہے کہ اس کی سپلائی، اس کی ترسیل جو ہے وہ بہت ہی ابرپٹ ہے. اس کا جو ہمارا جو ٹرانسمیشن کا نیٹ ورک آزاد کشمیر کے اندر اس کے حالات کو اچھے نہیں ہیں. تو جب وہاں پہ بلیک آؤٹس ہوتے ہیں، دیکھیں پاکستان کے اندر سیٹلڈ ایریا میں، پاکستان کے باقی شہروں میں، دیگر جگہوں پہ، دیہاتوں کو چھوڑ کے بڑے شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن کسی اسکیجول پہ ہوتی ہے، اور اس اسکیجول سے ہٹ کے آپ کو بہت بڑے بلیک آؤٹس نظر نہیں آتے. ہوئے ہیں پچھلے 5-6 سالوں میں 1-2 بڑے پاکستان لیول کے بلیک آؤٹس ہوئے ہیں، لیکن ایک آدھ دن کے، لیکن وہ ایک بہت بڑی فنی خرابی کی وجہ سے ہوئے. لیکن آزاد کشمیر صورتحال اس کے برعکس تھی کہ آزاد کشمیر کا جو ٹرانسمیشن کا نیٹ ورک ہے پاور کا، وہ اتنا، اس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں پہ جب آؤٹیج آتی ہے، جب بجلی جاتی ہے تو کئی دفعہ دنوں تک چلی جاتی ہے بہت بڑے ایریے میں. دنوں پہ نہ بھی جائے تو بہت زیادہ گھنٹوں کے لیے چلی جاتی ہے. اینڈ دس از ناٹ جسٹ لوڈ شیڈنگ آپ ٹاکنگ اباؤٹ، وہ فالٹس اور ان وجوہات. اچھا، ایک وجہ یہ تھی. دوسرا پھر یہ تھا کہ بجلی کے بل جب باقی پاکستان میں اوپر جانا شروع ہوئے تو ظاہر ہے آزاد کشمیر میں اوپر جانا شروع. آزاد کشمیر کا خطہ جنرلی بہت پور خطہ نہیں ہے، چند علاقوں کو چھوڑ کے جو ایل او سی کے قریب علاقے ہیں وہ تھوڑے سے غریب ہیں زیادہ. باقی آزاد کشمیر کی ریئلٹی یہ ہے کہ بھمبر اور میرپور، یہ میرپور ڈویژن آزاد کشمیر کے بعد میں 3 ڈویژنز ہیں اور تقریباً 11 یا 12 اضلاع ہیں ان کے اندر. تو میرپور ڈویژن ہے، آپ کا پونچھ ڈویژن ہے، اور مظفر آباد ڈویژن ہے، اور ہر ڈویژن کے اندر اضلاع ہیں. تو میرپور ڈویژن جو ہے یہ کافی خوشحال خطہ ہے ان سینس کہ اس میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے 1960s میں جب منگلا ڈیم بن رہا تھا، تو اس وقت منگلا ڈیم کے بننے کی وجہ سے اس کی جو جھیل بنی اس میں بہت بڑا ایریا پرانا میرپور شہر جو تھا اس کے نیچے آ گیا. تو ایٹ اراؤنڈ دا سیم ٹائم پھر جو منگلا ڈیم کے بنتے وقت ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بنی کہ جن لوگوں کی زمینیں پانی کے نیچے آئیں ان کے لیے آلٹرنیٹیو زمینوں کا ارینجمنٹ ہوئی، اور وہ زمینیں جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگوں کو آلٹرنیٹیو کے طور پہ دی گئیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا، اس وقت ایک انفلکس اسٹارٹ ہو رہا تھا. برطانیہ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میجر وہاں پہ مردوں کی، آپ کہہ سکتے ہیں مرد ورک فورس کی کمی تھی. تو ایک تو فیمنسٹ موومنٹ کی وجہ سے عورتوں کو وہاں کی لوکل ورک فورس میں شامل کروایا گیا، ان کو ایکوالٹی کے نام پہ ان کو گھروں سے نکالا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہیں فیکٹریوں میں آئیں. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ اسٹل کمی تھی تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر کالونیز سے تو کالونیز میں میجر ایریا ہم کو یہاں پہ نظر آیا، اور پلس کیریبین سے جو ہے ویسٹ انڈیز کے ایریے سے بھی بہت سارے لوگ 50s اور 60s میں ان فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے آئے. اینڈ اراؤنڈ دس واز دا ٹائم کہ میرے والد صاحب جو ہیں mid 60s. تو یہ اس ڈیم کے نتیجے میں کوئی ڈیل نہیں تھی یو کے اور پاکستان کی گورنمنٹ میں، یعنی دس جسٹ کوئنسائڈز، یعنی کوئی ڈیل بھی تھی؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی ڈیل بٹوین آزاد کشمیر یا پاکستان گورنمنٹ کا کوئی ڈیل والا معاملہ نہیں تھا. یہ نیچرلی ایسے ہوا. البتہ یہاں پہ ایک معاہدے کی بات ضرور ہوتی ہے کہ جب منگلا ڈیم بن رہا تھا تو ایک عوامی ایکشن کمیٹی اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے کافی کہ اس معاہدے کے اندر ایک شک تھی جس میں پاکستانی گورنمنٹ نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کہا کہ کیونکہ ہم منگلا ڈیم بنانے کے لیے جو کہ پرائمرلی ظاہر بینیفٹ کرے گا پورے پاکستان کو، تو اس میں ہم آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے اس کو ہم
कॉस्ट प्राइस पे या कॉस्ट बेसिस प्राइस नहीं करना चाहिए, कॉस्ट बेसिस पे जो कॉस्ट है बिजली बनाने की उस पर हम बिजली सप्लाई करेंगे। अब ये थोड़ी सी डिस्प्यूटेड क्लेम है। अच्छा, मैंने तो खुद अनफॉर्चुनेटली नहीं है इसका प्रूफ अपेरेंटली दिया जाता है, उसकी शिकें उसकी कॉपियाँ भी घूमती हैं इंटरनेट पे सर्कल करती हैं, उस शिक के मैंने कुछ वो देखे भी हैं, लेकिन आई हैव नॉट सीन, मैंने पूरे का पूरा वो मायदा देखा नहीं है, तो उसकी वेरासिटी या वो कितना दुरुस्त है और उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है वो मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन और मंगला डैम से जो बिजली बनती है जी, वो इस वक्त खास तौर पे या उस वक्त कभी बता दें, वो पूरे कश्मीर की बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है बहुत आसानी से, क्योंकि मंगला डैम की मेरे ख्याल से ओरिजिनल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, मुझे इस पे कोट ना कीजिएगा, लेकिन डेफिनेटली 1000 मेगावाट से ज़्यादा थी, ये 15 से 2000 मेगावाट, और आज़ाद कश्मीर की टोटल जो उस टाइम पे हुई होगी और आज भी जो है मेरे ख्याल से 3-350 से ज़्यादा मेगावाट की डिमांड वो नहीं है, तो बड़ा आसानी से वहाँ से भी हो सकता था और कहीं और से भी वो किया जा सकता था। तो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात में एक मुतालबा ये भी था कि बिजली हमें जो है ना उस रेट पर दी जाए जिस पर आपने हमसे एग्री किया था, एट कॉस्ट हमें दी जाए। तो वो इनिशियली जब ये तहरीक खड़ी हुई आज से 3 साल पहले, और उस तहरीक के बढ़ने से जब वो एक सर्टेन लेवल पे चली गई तो मुज़ाकराती टीमें बैठीं और इनिशियली शायद उन्होंने 6 या 8 रुपये पे एग्री किया, और फिर वो मामला करते 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 वो बिल्कुल ही उसको अभी मेरे ख्याल से रेट्स जो हैं शायद 2 या 3 रुपये यूनिट पे हैं, मुझे अगेन इसको चेक करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही कम रेट पे आ गए। सिमिलरली आटे की सब्सिडी की भी बात हुई। अच्छा, मैं जो बात ही करना चाह रहा था कि एक बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर की जो लोगों की है वो नौकरियाँ कर रहे हैं। मीरपुर रीजन के लोग जो हैं वो तो ज़्यादा यूके में हैं, बहुत सारे दीगर जो एरियाज़ हैं वहाँ से लोग मिडल ईस्ट में नौकरियाँ कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मली ब्लू कॉलर किस्म की नौकरियाँ हैं, मजदूरी टाइप का काम मिडल ईस्ट में हो रहा है, सऊदी अरब के अंदर और बाकी गल्फ़ में। तो वहाँ से वो ज़र मुबादला वापस पाकिस्तानी बैंकों के ज़रिए इधर आता है, और कुछ अंदाज़ों के मुताबिक शायद 4 से 5 बिलियन डॉलर जो साल का फॉरेन एक्सचेंज में कीमत में जो है यहाँ पे आते हैं, रेमिटेंस यहाँ पे आते हैं। तो लेकिन जो आज़ाद कश्मीर का अपना लोकल वहाँ पे जो फिस्कल साइड इकोनॉमी की उसके हालात मखदूश हैं, वहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री है, और जो एग्रीकल्चर थी वहाँ पे वो एक बहुत ही लिमिटेड लेवल की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था। वहाँ पे गंदम और मकई की काश्त वहाँ पे होती थी, लेकिन बहुत ही महदूद पैमाने में, क्योंकि हमारे पास आज़ाद कश्मीर क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो हमारे पास वास्ट अमाउंट ऑफ फ्लैट एरिया नहीं है हमारे पास, जहाँ पे कि हम एकड़ों की लेवल पे जो है ना हम कुछ प्रोड्यूस कर सकें। और फिर वहाँ तो अच्छा, जब पंजाब से हमारे जो रोड नेटवर्क्स और कनेक्शन जब बढ़े तो उससे आटे की सप्लाई गंदम वगैरह का पंजाब, क्योंकि पंजाब वो ज़रखेज़ खित्ता है, तो वो भी हमें आसानी से आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक उसकी सप्लाई पहुंचना शुरू हुई। तो पिछले 20-25 सालों में जो वहाँ मकामी या 30 सालों में जो मकामी वहाँ पे काश्त होती, वो सिलसिला भी आस्ता आस्ता बंद होना, ख़त्म होना शुरू हो गया। तो जो साल में 2 या 3 फसलें उगाई जाती थी, वो फसलें उगाने का काम भी मकामी लोगों ने छोड़ दिया। तो वहाँ पर ना आपकी इंडस्ट्री है, ना आप वहाँ पे कुछ काश्तकारी कर रहे हैं, तो लोकल प्रोड्यूस करने की चीज़ें जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं थी। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स था वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। तो इस फ्रस्ट्रेशन में कुछ रोल इस चीज़ ने भी प्ले किया कि वहाँ पे जो नौजवान थे उनको वहाँ पे करने को कुछ नहीं था, ना खेती बाड़ी थी, ना इंडस्ट्री थी, एजुकेशन का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नेटवर्क था वहाँ पे, स्कूल और कॉलेजेस आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में नेटवर्क इसका मौजूद है। और जो भी लिटरेसी के आजकल जो भी मेयार है उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर काफ़ी हाईली लिटरेट एरिया कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे लोकल आपके पास अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कोई और ज़राए नहीं थे। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन आई जो अवामी तहरीक की शक्ल में आपको नज़र आ रही है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और एक फैक्टर उसमें यह भी है कि वहाँ पर जो नौजवान है वो उसके पास एम्प्लॉयमेंट के ज़राए नहीं हैं, लोकल वो नहीं है, और वो बहुत हद तक डिपेंडेंट हो गए हैं बाहर से। जो अनएम्प्लॉयमेंट की कोई फिगर्स हैं, जैसे पाकिस्तान में 7.9 तक की बात की जाती है, तो वहाँ के कुछ अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आज़ाद कश्मीर में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि वहाँ पे लाइक आई सेड की इंडस्ट्री नहीं है, तो मस्ट बी हायर देन दिस। इट मस्ट बी हायर। अच्छा, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी इंटरेस्टिंगली जो यूथ की फिगर्स है ना वो तकरीबन 13% है पाकिस्तान में भी, जो यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। मेरे ख्याल में यूथ है भी वहाँ पे, जैसे यहाँ ज़्यादा है तकरीबन कोई 60% यूथ है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कल्मिनेट हुई इस तहरीक की शक्ल में। ये तहरीक जो है, जो क्योंकि हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ बाय द वे इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ये लिटरली एक किस्म की अवामी तहरीक है। और पिछले 4 सालों में, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में तकरीबन जो वहाँ पे लोकल सेटअप है, जो पॉलिटिकल सेटअप वहाँ पे चल रहा है, उस सेटअप में भी एक के बाद एक तब्दीलियाँ आई। तो पिछले 4 सालों में 4 प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चेंज हुए, और इस चीज़ ने भी वहाँ पे काफ़ी एक फ्रस्ट्रेशन को फर्दर हवा दी कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक्चुअली वो पाकिस्तान बेस्ड पार्टीज़ ही वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है फॉर एग्जांपल, पीपल पार्टी है वहाँ पे, PTI है, उनका वजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम है वहाँ पे।
لیکن یہ جو اور اس کے علاوہ ایک مسلم کانفرنس وہاں پہ ایک تاریخی جماعت تھی جو کہ صرف وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی, پاکستان میں اس کا وجود نہیں تھا, وہ کافی اب نیچے جا چکی ہے ان ٹرمز آف الیکٹورل پالیٹکس. لیکن یہ باقی جماعتیں جو ہیں یہ ان کا وجود وہاں پہ ہے. میں ابھی جب چند دن پہلے اپنے علاقے گیا تو جو میں نے وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں کی, ایک تو تمام بازار وہاں پہ پچھلے تقریباً 3 ہفتے سے بند ہیں, اور یہ جبری بند نہیں کروائے گئے, لوگوں نے والنٹیرلی اپنے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں. مطلب دے آر آن اسٹرائک, دے آر آن اسٹرائک, ڈیمونسٹریٹنگ, پروٹیسٹنگ, وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ناراض ہیں جی, اور ہماری ڈیمانڈس جو ہے وہ پوری کی جائیں. جی. تو یہ والنٹیرلی لوگوں نے اسٹرائک پہ گئے ہوئے ہیں. ایک دھرنا راولکوٹ کے پاس ایک جگہ ادھر, ایک وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ ایک انڈیجنس قسم کی موومنٹ ہے جس کا مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز سے اس طریقے سے تعلق نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس پہ رکھا, اور آج صورتحال یہ ہے کہ مطلب ایک بہت بڑے لیول پہ جب آپ لوگوں سے گراؤنڈ پہ ملتے ہیں تو ان میں ایک اس پولیٹیکل سیٹ اپ اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ایک بہت زیادہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ یہ مین اسٹریم جو پارٹیز کا جو پارٹیز کی جو وجود ہے اور یہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا, اٹ ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور. تو ایک بہت بڑی فرسٹریشن ہے اس سسٹم کے بارے میں بھی اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بھی. سو مچ سو کہ اس وقت جولائی میں الیکشنز کا وہاں پہ اعلان ہوا ہے, وہاں پہ الیکشنز ہونے ہیں. یہ اپنی موجودہ جو سو کالڈ پارلیمنٹ ہے وہاں پہ وہ اپنا, یا لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ اپنا, اس کا پیریڈ پورا ہو گیا. لیکن باوجود اس کے کہ کاغذات نامزدگی والا پروسیس آئی بلیو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, دیر از ہارڈلی اینی بڈی کہ جو اس پروسیس میں اب حصہ لینا چاہ رہا ہے. اور ایک بہت بڑے لیول پہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یار ہمارا اور عوام کے درمیان جو خلا ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جہاں پہ بھی مین اسٹریم پارٹیز کے امیدوار یا ان کے لیڈران جہاں پہ بھی کسی پبلک اس میں جاتے ہیں تو لوگ بڑا شدید ریئیکشن کو دے رہے ہیں. کیونکہ بہت ساری مثالیں سامنے آ رہی ہیں کہ مین اسٹریم جماعتوں نے اور ان کے لیڈروں نے عوام میں جانا تقریباً چھوڑ دیا سر. تو اٹ از اے ہائیلی چارجڈ سچویشن. لیکن میں اس بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جذبات پہ کھڑی تحریک ہے, افکار پہ, آئیڈیالوجی پہ ایز سچ. اور یہ ایک عجیب ملغوبہ سا بن چکا ہے کیونکہ عوام سے ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ میں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اس وقت سوال پاکستانی حلقوں میں پیدا ہو گیا کہ یار یہاں وہاں پہ تو ہمیں کوئی لگ رہا ہے کہ یہ تو پاکستانی ریاست کے خلاف وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ تو کوئی آزادی کی باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان سے خود مختاری کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک امپریشن یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کچھ علیحدگی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے, تبھی تو وہ خوش نہیں ہیں پاکستان سے اور پاکستان سے اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں. دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی لائک اے سیڈ کہ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس کو کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کی کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے, اس کی کچھ آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کے کوئی نظریات ہوتے ہیں, اس کے کچھ پولیٹیکل پروگرام ہوتے ہیں, وہ اپنے کو ویژن کوئی ہوتی ہے. گو کہ انفارچونیٹلی پاکستانی سیاست میں اور آزاد کشمیر کی سیاست میں ایسا کچھ ہے نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ تھیوریٹکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پارٹی کا کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کیونکہ بالکل ہی گراس روٹ سے ایک کچھ مطالبات کی بیس پہ, جیسے مغرب میں بھی پاکستان کے اندر بھی پریشر گروپس, آپ کچھ مسائل کے لیے, کچھ مسائل کے حل کے لیے آپ پریشر گروپس بناتے ہیں. وہ ان کی ایگزسٹنس صرف ان پوائنٹس تک ہوتی ہے, اور اگر وہ پوائنٹس پورے ہو جائیں تو وہ پریشر گروپس ختم ہو جاتے ہیں. تو اٹ واز جسٹ اے پریشر گروپ, اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی ود این آئیڈیالوجی. لیکن ہمیں نظر آتا ہے بنگلہ دیش کی مثال کے وہاں پہ بھی اسی طریقے کی ایک تحریک اٹھی تھی جو کہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ تھی کہ جی یہ کوٹا ختم کیا جائے, لیکن اس نے پھر پوری کی پوری حسینہ واجد کی حکومت کو بھی گرا دیا, اور پھر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئے, پھر وہ کھڑے بھی ہوئے, پھر وہ الیکشنز میں سیٹیں بھی لی انہوں نے. جی لیکن بنگلہ دیش میں یہ کم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو حسینہ کے جو شیخ حسینہ کے جو عوامی لیگ کے جو اپوننٹ فورسز تھیں وہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں. تو خالدہ ضیاء کی جو تھی بی این پی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی یا جماعت اسلامی تھی یا دیگر جماعتیں تھیں, وہ ایز اے جماعتیں ایگزسٹ کرتی تھیں. وہ کہ تحریک اسٹوڈنٹ سے اٹھی اور وہ اس کو لے لیا, لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز نے, اپوزیشن پارٹیز نے ان کو اون کر لیا. لیکن انہوں نے تو اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھی نا کچھ حد تک. لیکن ابھی اس وقت یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑا شیمفل نہیں ہے. اٹ از ویری شیمفل کہ آپ عوام سے اتنا ڈسٹنٹ ہو گئے ہیں کہ آپ ان کے پاس جا نہیں سکتے, آپ ان کے مطالبات کو اون نہیں کر سکتے. تو اٹ از اے ویری کیا کہنا چاہیے, اٹس اے ویری شیمفل سچویشن انفارچونیٹلی. صحیح جی. تو اچھا اب اس سب میں ہمیں سمجھ میں آ گیا, ہسٹوریکلی بھی سمجھ میں آ گیا, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ کیسے بنی وہ بھی سمجھ میں آ گیا, اور ابھی کی صورتحال بھی آپ نے سامنے رکھی کہ ابھی بڑا چارجڈ ہے اور ایک ڈیڈ لاک قسم کی سچویشن ہے جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کرے کہ خیر خیریت سے وہ ہو. یہ تو سمجھ آ گیا. حکومت کا کیا رسپانس ہے, حکومت کیا چاہتی ہے, حکومت اس کو کیسے دیکھتی ہے, کیا یہ بات سچ ہے کہ حکومت جو ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے بہت بڑا, اور اس لیے اس کو ہر مسئلہ جو ہے نکیل نظر آتا ہے اور اسی ہتھوڑے کے ساتھ اس کو فکس کرنا چاہ رہی؟ دیکھیں جنرلی امپریشن ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ ایسا ہی لگ رہا ہے, اور بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک جو رسپانس ہے وہ اس میں کچھ ایسا ہی
امپریشن یہی کریٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے نا بغیر فردر کسی بلڈ شیڈ کے جو ہے. بلڈ شیڈ کتنا ہوا ہے ویسے وہاں پہ ابھی تک؟ دیکھیں اس پہ بھی تصدیق شدہ نمبرز کم از کم مجھے اس کا علم نہیں ہے. آج کے 10-20 لوگوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اگین کچھ لوگ 10 سے 20 کے درمیان کے نمبر کوٹ کر رہے ہیں, کچھ اس سے اوپر, جس میں بائی دا وے فورسز کے لوگ بھی ہیں, وہاں کی لوکل پولیس کے بھی کچھ جوان شہید ہوئے ہیں, کچھ سننے میں آیا کہ رینجرز کے بھی لوگ جو ہیں جوان شہید ہوئے ہیں, اور مقامی بھی جو لوگ ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں. شہید میں سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف مسلمان, بالکل ایسے ہی. تو لیکن وہ نمبرز کیا ہیں, اٹ از ناٹ کلیئر. راولاکوٹ اور اس کے مضافات میں جو افواہیں پھیلی وہ بڑی عجیب طرح کی افواہیں تھیں, اور کچھ نمبر جو تھے وہ تھے کہ 10 لوگ مارے گئے ہیں, کیونکہ انڈسکرمنیٹ فائرنگ ہوئی سی ایم ایچ کے ارد گرد. یہ ایک بیانیہ ہے کہ جس میں 10 لوگ مارے گئے, یعنی کہ شاید کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں میں شاید مارے گئے, بٹ اگین مختلف قسم کے نمبرز سامنے آ رہے ہیں. کچھ تصدیق شدہ نہیں ہے کہ یہ لاشیں تھیں یا اتنے لوگ دفنائے گئے, اور پھر کتنے زخمی ہوئے, وہ زخمی کہاں ہیں, یہ کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں. تو اس لیے نمبرز پہ میں زیادہ وہ نہیں کر سکتا, لیکن بہر صورت ایک بڑے لیول پہ لوگ, بڑے لیول سے مراد ہے کہ 10 یا 20 بھی لوگ اگر مارے گئے تو یہ ایک بڑا نمبر ہے, اور اگر 20 لوگ یا 10 لوگ زخمی ہوئے تو یہ ایک بڑا نمبر ہے, ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ایسے میں دعا یہی ہے کہ سینٹی شوڈ پریویل, اور جو ہے نا اس مسئلے کو یعنی کہ طاقت سے حل کرنا مناسب بالکل بھی نہیں ہوگا ان اے سچویشن جہاں پہ کہ ان کے جو بھی اس وقت لیڈرشپ ہے, یہ بھی دیکھیں یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ مختلف لوگ وہاں پہ اسٹیج پہ آ کے بات کر رہے ہیں. تو کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, اس کی کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, اس کی کوئی تحصیل لیول پہ, ضلع لیول پہ, ڈویژن لیول پہ, اور پھر کوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, کوئی سالڈ قسم کا اسٹرکچر نہیں ہے. کچھ ایک کی کمیٹی ہے ایک, لیکن ایک چیز ہم مس کر گئے جو یہاں بڑی ریلیونٹ ہے, وہ یہ کہ اب تو اس کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر دیا, ایسا ہی ہے؟ اس کو جو ہے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. ٹیررسٹ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن کالعدم سے مراد یہ ہے کہ اس کو بین کر دیا گیا. تو دے آر ناٹ ایز این آرگنائزیشن, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو آپریٹ بیسیکلی. ان کو دے کینٹ, یو کینٹ ہیو اے ممبرشپ آف دیٹ. سو واٹ ڈو یو تھنک, یہ تو زیادہ ان کو پھر مشتعل کرے گا, اور آپ نے جو ہے نا وہی ہیمر والا کام کیا. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا سینٹی شوڈ پریویل. ان کے جو مطالبات ہیں ویسے دیکھا جائے تو کوئی اسٹرکچرل ریفارم کے مطالبات اس طریقے سے نہیں ہیں, یا کوئی سسٹم لیول کے چینج کے مطالبات نہیں ہیں. ان کے بڑے سطحی سے مطالبات ہیں. تو ان مطالبات کو ایکسیپٹ کرنا ان کو, اور وہ عوامی نوعیت کے مسائل کے حل کی بات کر رہے ہیں, اس پہ جو جنرلی رسپانس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ 38 چیزوں کی ڈیمانڈ تھی, تو اس میں سے ہم نے 35 جو ہے یا 36 ہم نے تو حل کر دیے ہیں. تو آگے سے پھر یہ اس کا کاؤنٹر جو رسپانس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یار اس کا پھر کوئی ایویڈنس دکھائیں, آپ نے کیا حل کیا ہے, کہاں پہ حل کیا. تو یہ جو چیز ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ان 38 مطالبات پہ آپ سے اس کا ایویڈنس مانگ رہی ہے, اور آپ کے پاس ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ یار ہم نے یہ چیزیں ایکس وائی زیڈ کر دی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بیٹھ کے ٹیبل پہ سامنے آ کے اس کا کچھ نہ کچھ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. یار دیکھیں ان 38 میں سے جو اگر ہم 35 کر دیے ہیں ہم نے, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کر دی ہیں, حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کر دی ہیں, تو اس کا یہ ایویڈنس ہے. اس میں کچھ چیزیں یہاں پہ ہیں, کچھ یہاں پہ ہیں, کچھ یہاں پہ. تو اگین یہ بڑا آسانی سے یہ معاملہ سیٹل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو بین کر دیں, اور وہ بھی اینٹی ٹیررزم لا کے تحت, اصل میں جو بین ان کو کیا وہ اینٹی ٹیررزم لا کے تحت کیا, تو پھر تو آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے. تو پریسائسلی اب مسئلہ یہ بن گیا کہ بات کس سے کی جائے. پاکستان کی کچھ مین اسٹریم جماعتوں کے لیڈرشپس جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کچھ انیشیٹوز لیے ہیں. اس میں جمعیت علماء اسلام سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے. ان کے پاس یہ مطالبہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی آیا, اور جنرلی بھی پاکستان میں بھی جو ایسی وائسز جو کہ سمجھتی ہیں کہ اس مسئلے کو اگر پرامن طریقے سے حل کرنا ہے تو بات کرنی پڑے گی, تو ایک تو فضل الرحمان صاحب کا کردار سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں, ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ لگا کہ وہ بھی جانا چاہ رہے ہیں, حافظ نعیم صاحب. وہ بھی اس میں پچھلے دنوں یہ 3-4 روز پہلے سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے وہ وہاں سے چکر لگا کے آئے, وہ بھی ہو گیا ہے. تو وہاں پہ جو ایکشن کمیٹی کے 2 لیڈران تھے, عمر نذیر اور مہران صاحب جو ہے, انہوں نے جوائنٹلی ایک وہاں سے بیان بھی ایشو کیا. اور یہ وہاں کی جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ویلکم کر رہے ہیں اس چیز کو کہ کوئی پاکستان سے کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ جو وہاں پہ ہے, وہاں سے کوئی لیڈرشپ یہاں پہ آئے اور اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. ایک اور ڈیلیگیشن کا جو سننے میں آ رہا ہے وہ ہے عوام پاکستان پارٹی سے شاید خاقان عباسی صاحب, وہ ایک انیشیٹو ان کا ہمیں پتہ لگا تھا, جس میں محمود خان اچکزئی صاحب, سردار مہتاب عباسی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا پتہ لگا تھا. تو یہ سارے تھوڑے سے جو ہے نا آپ کہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں لگ رہی ہیں, تو ان کے وہاں جانے سے ٹھیک ہے ان کی دلجوئی ہوگی, ان کا موقف سامنے آئے گا, لیکن مجھے لگتا ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے جو ایفرٹس ہیں وہ دوسری ڈائریکشن میں ڈائریکٹ ہونی چاہیے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اور
they obviously claim to be the politicians. शहबाज शरीफ साहब की कोलिशन भी है और हाइब्रिड भी है ना. देखिए हाइब्रिड का सेटअप तो बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत से जो लोग वाकिफ़ हैं दे अंडरस्टैंड. एक हाइब्रिड सेटअप तो पाकिस्तान में कभी बहुत एलेबोरेट शक्ल में सामने आता है और कभी थोड़ा सा डाइल्यूटेड शक्ल में सामने आता है. वो 1950s ऑनवर्ड से एक मामला चल रहा है. लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल साइड है वो तो पॉलिटिशियंस ही उसको एटलीस्ट ऑन द फ्रंट ऑन द फेस ऑफ इट वो डील कर रहे होते हैं. तो जो कोलिशन गवर्नमेंट में आप अगर कोलिशन को कहा जाए तो एटलीस्ट फ्रॉम PMLN साइड तो हमें मुझे कम से कम अभी तकनीक को देखने में मिला कि ऐसी आवाज़ आई हो जिसने कहा हो कि हमें वहाँ पे बात करनी चाहिए. अलबत्ता बिलावल भुट्टो जो हैं उनका कल या परसों का मैं एक बयान उनकी पार्लियामेंट में एक तकरीर में सुन रहा था. तो ही ऑल्सो सेड कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये रोल प्ले कर रहे हैं, वी शुड गो देयर, और हम सबको इस साइड से फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि इस मसले का एक पीसफुल हल निकाला जाए. तो कमिंग बैक टू इसके सोल्यूशन पे अगर हम बात करें तो देखें ये जो अभी आपने हाइब्रिड सिस्टम की बात की, पिछले तकरीबन 3-4 साल से पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है, एक बयानिया बन रहा है जिसके लिए एक टर्म इस्तेमाल हो रही है हार्ड स्टेट की, कि जो भी अवामी ख्वाहिशात हैं या आवाम के अंदर कोई किसी की कोई सोच है, अगर वो सोच रियासत के लॉन्ग टर्म प्लान या इवन मीडियम या शॉर्ट टर्म प्लान्स में अगर वो सोच फिट नहीं हो रही तो उस सोच को जो है वो कुचल दिया जाए. उसको देयर इज़ नो रूम फॉर एनी डिस्कशन डिबेट, और उसको पावर के ज़रिए जो है ना उसको दबाया जाए, उसको कुचला जाए. उसकी एक मिसाल जो मामला PTI के साथ हुआ हमने सब ने देखा. फिर उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, अगेन उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन मुरीद के में मामला हुए, डी चौक में, हाँ TLP के साथ हुआ, PTI का डी चौक में हुआ. अब इसके मुख्तलिफ आप भानत के आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे. कुछ लोग कहेंगे जी डी चौक में भी बहुत सारे लोग मारे गए, ज़ख्मी हुए. कुछ लोग कहेंगे जी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कोई होता तो कोई एविडेंस होता. तो इट इज़ जस्ट हेयर से, कोई सॉलिड उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन एक इंप्रेशन ये क्रिएट हो गया है पाकिस्तान के अंदर कि अब आप जो है वो बात ज़्यादा नहीं कर सकते. लेकिन ये तो इंप्रेशन क्रिएट तो हुआ है, उसकी एविडेंसेस में भी डिस्प्यूटेड हों, लेकिन ये पॉलिसी तो अनाउंस्ड है बिल्कुल ना. मतलब इसमें तो कोई वो नहीं है ना, ये तो बाकायदा तौर पे बताया गया कि ऐसे ऐसे हम करने जा रहे हैं और हम ऐसे करेंगे, तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक नहीं. लेकिन अनाउंस से मुराद मतलब कि किस फोरम से अनाउंस हुआ, यानी ये हार्ड स्टेट की जो पूरी टर्मिनोलॉजी है जी, जिसको कि मेरे ख्याल में जिसमें कोई बहुत इबाम तो है नहीं, तो हार्ड स्टेट का कोई डेफिनेशन, कोई मकसद, कोई मतलब तो होगा जी. लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए हार्ड स्टेट का कोई बाकायदा कोई प्रेस रिलीज़ करके उसकी डिफाइन करके उसको नहीं बयान किया गया. एक अगेन एक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सर्कल्स में डेवलप हो रही है कि इसको हार्ड स्टेट कहा जा रहा है. ये लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता. अच्छा, आपको नहीं पता? मुझे नहीं आइडिया कि एग्जैक्टली ये लफ्ज़ मैंने खुद वो तकरीर सुनी है, मैं इसका नहीं, चीफ साहब ने खुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल. अच्छा, ये लफ्ज़ उन्होंने खुद कहा. अच्छा, मैं इससे वाकिफ़ नहीं था, थैंक यू, आपने मुझे करेक्ट कर दिया. तो विच देन शोज़ के अगर तो आर्मी चीफ, ये भी इसमें फिर क्वेश्चन आ सकता है कि आर्मी चीफ का मकसद क्या था ये कहने का, वो हार्ड स्टेट से उनकी क्या मुराद थी. मुमकिन है कि वो ये कहना चाह रहे हो कि जी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं या जो दहशतगर्द हैं ये उनके खिलाफ बात थी, लेकिन इसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं. लेकिन बात सूरत जो प्रैक्टिकली पॉलिटिकल सर्कल्स में बात हो रही है वो ये हो रही है कि स्पेस पॉलिटिक्स के लिए, पब्लिक पॉलिटिक्स के लिए जो स्पेस है वो श्रिंक हो रही है. और तो ऐसे में सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो जो मेरी डिस्कशंस होती हैं मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप्स के साथ, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम मिलते रहते हैं, और वहाँ पे भी एक इंप्रेशन अब ये सामने आ रहा है जो सीरियस संजीदा हल्के हैं. पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन में दो तरह के आपको लोग नजर आएंगे. एक जो है इंतहाई शदीद किस्म के मुफाद परस्त लोग हैं जिनका मुफाद स्टेटस को के साथ जुड़ा हुआ है, और वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से रूलिंग एलीट का हिस्सा रहना चाहते हैं. इवन इफ दे आर इन ऑपोजिशन दे स्टिल पार्ट ऑफ दैट अ स्मॉल सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो कि प्रिविलेज्ड हैं. और फिर इसी पॉलिटिकल मीडियम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हैं तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन वो जेन्युइनली समझते हैं कि अब इस सिस्टम में कुछ रह नहीं गया. इसकी एक मिसाल मैं पिछले दिनों आवाम पाकिस्तान पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जनरल सेक्रेटरी हैं इस पार्टी के, तो उनका मैं एक क्लिप सुन रहा था. तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम जो है ना अब ये चेहरे बदलने से मामला नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि हमने पिछले 8-10 सालों में 4 मुख्तलिफ या 3 मुख्तलिफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को देखा. जरदारी साहब का सेटअप भी देखा, नवाज शरीफ साहब भी देखा, खान साहब को भी देखा. उन्होंने कहा कि हर तरह का जो मेन स्ट्रीम का फ्लेवर था वो हमने देख लिया. तो इशू इज़ सिस्टमैटिक या सिस्टमिक, यानी इशू सिस्टम का इशू है, चेहरों का इशू नहीं है. ये वही है ना जिन्होंने कि पाकिस्तान के लिए 1% रिपब्लिक की टर्म कॉइन की है. री इमेजिनिंग पाकिस्तान से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया इन लोगों ने, और फिर कहा कि पाकिस्तान इज़ अ 1% रिपब्लिक. तो ये 1% के लोगों के लिए, 1% के लिए बना है बेसिकली, यानी उनको फ़ायदा दे रहा है. और ये एलीट कैप्चर की जो टर्म है इसको पाकिस्तान में कॉमन करने में, आम करने में
بہت بڑا رول جو ہے میں کہوں گا کہ ان دو حضرات کا ہے یہ اس پارٹی کا ہے. ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اور ایک شاہد خاقان نواز صاحب جو کہ کافی ریگولرلی مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی اس چیز پہ بات کرتے ہیں. لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ تو پاکستان میں جو مروجہ اس وقت جو سسٹم ہے جو کہ ایک سیکولر کیپٹلسٹ سسٹم ہے جو کہ گلوبل آرڈر سے لبرل آرڈر سے جڑا ہوا سسٹم ہے, تو یہ کیپٹلزم کا ایک منطقی نتیجہ ہے, ایک کانسیکوینس ہے اس سسٹم کا کہ یہ ایلیٹ کیپچر کرتا ہے, اس سے ایلیٹ کیپچر بنتا ہے. یہ 1% کے لیے یہ سسٹم کام کرتا ہے. امریکہ میں اگر بن گیا تو یہاں بھی بنے گا. امن کہ جو اس سسٹم کے جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جہاں سے پیور خالص شکل میں جو سسٹم پچھلے 200 سے 300 سال جہاں پہ چلا, اس کی کلمنیشن یہ ہے کہ وہاں پہ آج ایک شخص جس کی دولت جو ہے $1 کھرب سے زیادہ ہو چکی ہے, جو کہ آدھی انسانیت کی دولت کے برابر ایک شخص کی دولت ہے. تو یہ ایلیٹ کیپچر اور 1% کا جو سسٹم ہے وہ ایکچولی یہ سسٹم بائی ڈیزائن ایسے ہے. تو جو لوگ آج سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ سسٹم میں کچھ ریفارم کر کے کچھ پیچ ورک کر کے ہم اسی سسٹم کو ہمیں آگے چلانا چاہیے, میں آپ سے کہنا چاہتا کہ اسی موجودہ سسٹم میں اب کچھ ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سسٹم نہیں چلنے والا, یہ پیچ ورک سے بھی نہیں چلے گا, یہ ریفارم سے بھی ریفارم نہیں ہوگا. یہ سسٹم بائی ڈیزائن ایسے بنایا گیا تھا کہ یہ ایلیٹ کیپچر کرتا ہے, یہ اس کا نیچرل کانسیکوینس ہے. سو دین دیر از اے ڈسکشن اباؤٹ این آلٹرنیٹیو سسٹم, اور یہ ڈسکشن گلوبل ڈسکشن بن رہی ہے کہ جو 1991 میں جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوتا ہے, برلن وال گرتی ہے, تو ایک بڑے مشہور امریکی فلاسفر کو کہا جا سکتا ہے فرانسس فوکویاما کی بڑے مشہور کوٹ ہے کہ دس از دی اینڈ آف ہسٹری نا, اور اب جو ہے لبرل آرڈر جو ہے یہی انسانیت کا, جب تک انسانیت ہے بس یہی سسٹم چلے گا. اینڈ دیٹ ود ان 35-40 ایئرز وہ چیز بھی ہمارے سامنے کولیپس کر رہی ہے کہ وہ لبرل آرڈر جو ہے وہ اتنی ان ایکوالٹی کریٹ کرتا ہے, اتنی جنگیں کریٹ کرتا ہے, اتنا فیمن کریٹ کرتا ہے, اتنا فیملی کا بریک ڈاؤن کریٹ کرتا ہے, اتنی مورل کرپشن کریٹ کرتا ہے, اتنی ڈپریشن اور انگزائٹی کریٹ کرتا ہے کہ, اور اتنی ان امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے کہ یعنی کہ بالکل دنیا ایک فتن اور فساد سے بھر جاتی ہے اس وقت جو صورتحال ہے. تو اٹ از اے ہائی ٹائم کہ پاکستان کے اندر جب یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا, تو اس کے آلٹرنیٹیو سسٹم کے بارے میں ایز اے سسٹم لیول ایک ڈسکشن جو ہے سامنے لائی جائے. اور یہ آزاد کشمیر میں جو معاملات ہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 38 ڈیمانڈز ہیں اس سے بھی نہیں ہونے والا. نہیں, یہ ڈیمانڈز بہت ہی سطحی لیول کی ڈیمانڈز ہیں. اس میں انڈر لائن جو سسٹم لیول کے معاملات ہیں اس پہ تو بالکل ڈسکشن ہی نہیں, مطلب سمٹمس پہ کیا ہے, ڈیزیز کو نہیں وہ کیا. چلیں میں اینڈ کی طرف آتا ہوں اور آپ کو میں ایک مشکل میں ڈالوں گا. پہلا سوال میرا یہ ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو 2 سینیریوز دوں گا. پہلا سوال یہ کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے لیڈر بننا ہے اس ٹائم پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا, یا آپ نے پاکستان کا حکمران, چاہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے چاہے وہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہوتا ہے, آپ نے وہ بننا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے, تو وچ ون ڈو یو تھنک از بیٹر اور ایزیئر جاب؟ آپ کون سا بننا چاہیں گے؟ بناؤں گا میں آپ کو دونوں, اور آپ سے دونوں کے لیے مشورہ لوں گا, لیکن آپ کے خیال میں دونوں میں سے آسان کون ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر تو امیڈیٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا ہے, تو وہ تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ جو پاکستان کی جو ایکچوئل مقتدرہ ہے, جو ایکچوئل پاور بروکرز ہیں, یہ مسئلہ وہ اگر حل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا مشورہ دیں گے, یا اف یو ور دی لیڈر آف جیک, آپ کیا کرتے اس ٹائم پہ؟ کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ آپ کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, آپ جو ہے نا اس سچویشن میں کہ آپ کی ایک ڈیمانڈ بھی شاید نہیں مانی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ 38 میں سے 35 تو ہم مان چکے ہیں, بلکہ میرے خیال میں کہہ رہے ہیں 38 میں 37 ہم مان چکے ہیں, صرف ایک رہ گئی ہے وہ سیٹوں والی نا. واٹ وڈ یو ڈو؟ دیکھیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈران جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کے کچھ آئیڈیالوجی کو نظریات ہوتے ہیں, ان کے پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں, اور وہ اپنا کوئی اسٹرکچر رکھتی ہے, اور اس اسٹرکچر کی بیس پہ معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ نہیں ہے, اب تو آپ کہتے ہیں کہ اب ان کے ہونے چاہیے, ان کو بنانے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک پرٹیکولر سچویشن میں آ گئے ہیں, اور اس سچویشن کو اس کے تناظر سے آئسولیٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے نا, تو تھوڑا سا پرابلم آئے گا. تو میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے براڈر کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دے آر ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی, ان کی کچھ جڑیں سے مراد یہ کہ ان کی کوئی اسٹرکچرز ایگزسٹ نہیں کر رہے کہ جہاں پہ وہ معاملات کو کنٹرول کر سکیں. ہو یہ رہا ہے کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ کیا ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, تو مختلف لوگ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نام لے کے مختلف باتیں کر رہے ہیں, اور ان میں سے کچھ باتیں وائرل ہوتی ہیں, اور وہ باتیں جو ہیں وہ باتیں صرف آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر سے نہیں ہو رہی, وہ تو ڈائسپورا جو ہے کشمیری, وہ لنڈن کے اندر بھی بہت اسٹرانگ ہے, وہ مینچسٹر لیڈس بریڈفورڈ میں بہت اسٹرانگ ہے, وہ برسلز جاتا ہے, وہ کیلگری میں ایگزسٹ کرتا ہے. مجھے پتا ہے کیونکہ یہ ہم تو ریگولرلی انٹریکٹ کرتے ہیں, میں خود کیونکہ 20-25 سال UK میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے برسلز میں کیا ہوتا ہے, اور کچھ حد تک پتا ہے, میں سارا تو نہیں, لیکن جو ہمارے لوگ جنیوا میں, آپ ٹریول بھی بہت کرتے ہیں نا, میں ٹریول بھی الحمد للہ مجھے جنیوا میں کیا ہوتا ہے, جنیوا میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ایک بڑی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. تو اس میں اس طریقے سے کہہ دینا کہ اگر میں جیک کا لیڈر ہوتا تو میں کیا کرتا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہوتا تو میں ان ساری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا اور میں کہتا کہ یار میں نے کیا کرنا ہے. کیونکہ ایک لیڈر تو دیکھیں, میں اس صورتحال کو کب سے مانیٹر کر رہا ہوں, مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ ان کا کوئی ایک الیکٹڈ یا سلیکٹڈ کوئی لیڈر ہے ان کا.
देखिए शौकत मीर साहब का भी नाम आता है, उमर नज़ीर कश्मीरी का भी नाम आता है, वो मेहरान साहब का भी नाम आता चले है। ये पूरी पता ही नहीं है ना। लीडरशिप 4-5 लोग जिनके नाम आते हैं ये आपके सामने बैठे हुए हैं, हाँ। व्हाट वुड यू टेल देम? हाँ, तो फिर ये है कि देखिए मैं उनसे यही बात करूँगा कि कश्मीरियों का मुकदमा जो है वो हिस्टोरिकली हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बाहर मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान हम अपना मुस्तकबिल जो है मुसलमानों के साथ देखते हैं, ठीक है। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल जो है वो सैयद अली शाह गिलानी मरहूम, जो कि मकबूजा कश्मीर में एक टाइम पे बहुत अरसा जमात इस्लामी के वो कायद रहे, बाद में आखिरी कुछ सालों में जमात के साथ नहीं भी थे वो, लेकिन वो एक बात नज़रियाती बात किया करते थे। उनका एक नारा था जो कि बड़ा ही मशहूर नारा था, और वो कहते थे कि इस कलमे के नाते से, इस इस्लाम के नाते से, इस रिश्ते के नाते से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वो ये नहीं कहते थे कि मतलब कि हम जो है वो ज्योग्राफी की वजह से हैं या किसी और, मतलब कि इस रिश्ते की वजह से, ये तो इसको कहते हैं नज़रिया। ये बुनियादी ये एक फंडामेंटल एलिमेंट है जिसके ऊपर हम हमारी ज़िंदगी खड़ी है। लेकिन बहैसियत मुसलमान ये हमारा बुनियादी अकीदा है। अक्ली तौर पे अल्लाह ताला की इन आयात और निशानियों को देखते हुए हम इस अक्ली नतीजे पे पहुँचते हैं। ये सब कुछ का खालिक हमारे अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक सोसाइटी के अंदर पैदा किया है, आइसोलेटेड पैदा नहीं किया। इंसान आइसोलेशन में रह नहीं सकता, तो इंसान को अल्लाह ताला ने सोसाइटी में पैदा किया है और फिर उसको उसकी हिदायत के लिए कि उसने अपने आप को सोसाइटी में कैसे ज़िंदा रखना है और कैसे मामलात को ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए एक दीन दिया है। दीन इस्लाम जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। दीन या आइडियोलॉजी हमेशा सोसाइटी को, कलेक्टिव को एड्रेस करती है, इंडिविजुअल को एड्रेस नहीं करती। इंडिविजुअल को तो मजहब एड्रेस करता है, या कोई ज़ाती कोई किसी का पर्सनल कोई चीज़ होगी तो उसको। तो बहर सूरत हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा दीन है। वो बेशक हम कश्मीर में हैं, हम पंजाब में हैं, हम कोई अफगानिस्तान में हैं, हम मुसलमान हैं। एक नबी अरबी के हम उम्मती हैं, उस नबी अरबी के उम्मती हैं जिसके सहाबा में सैयद बिलाल हबशी भी थे। हबशा के गुलाम, लोएस्ट ऑफ द लो स्टेटस था इस्लाम से पहले उनका, उनको सैयदना बिलाल साहबा का करते थे। और सुहेब रूमी जो थे बजेंटियन एम्पायर के थे वो, और सलमान फारसी जो थे। तो ये तो बड़े नाम थे। अब अफजल गफ़ारी के बारे में कहा जाता है कि वो यमन उस तरफ से आए। तो पॉइंट ये है कि हमारी फंडामेंटली हमारी शनाख्त या हमारी आइडेंटिटी है क्या। हमें इन क्वेश्चंस को सेटल करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर भी, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, मकबूजा कश्मीर के अंदर, और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं। सही। तो आपका पैगाम अगर मैं थोड़ा सा उसको सम अप करूँ उनके लिए ये होगा कि आप लोगों की शिकायतें दुरुस्त, नाराज़गी समझ में आने वाली है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जज्बाती हो के अब जो है ना मज़ीद अलहदगी वाली बात करें, या आप एक छोटे से टेम्प्रेरी सोल्यूशन के लिए जाएँ। आप लीडर हैं, आप समझें कि ये मसला क्यों बना है, जो हमने आज डिस्कस भी किया, और जिस वजह से ये मसला बना है वो असल में एक निज़ाम, एक सोच का नतीजा है। तो उसको एक दूसरे निज़ाम और एक दूसरी सोच के ज़रिए ही काउंटर किया जा सकता है। बिल्कुल। और मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान का इलाका है, इसमें भी अगर आप देखें तो इस वक्त जो ख़त गुरबत की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि 8 से 8.5 हज़ार रुपया पर मंथ। ये रीडिफाइन किया ना, वरना बहुत ज़्यादा बन रहा था, तकरीबन आधा पाकिस्तान बनता था, 45%। दिस इज रिडिकुलस कि आप ये कह रहे हैं कि 8.5 हज़ार रुपये किसी का अगर पर मंथ इनकम है तो वो गरीब नहीं है, यानी इससे ऊपर है। यानी अगर आपकी 10,000 भी है, 20,000, 50,000, एंड वी नो, हम रिडिकुलस। तो कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि ये है उस निज़ाम का नतीजा जिसमें पाकिस्तान के लोग भी, और पाकिस्तान के लोगों से हर तरह के लोग हैं। और मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू है, सिख है, वो इक्वली अप्रेस्ड है। इस निज़ाम ने हमें निचोड़ के रख दिया है पाकिस्तान के अंदर भी। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, फिर बाहर जाए तो तमाम मुसलमान उम्मत, तो फिर हट के जाए तो वही बात जो अमेरिका और यूके के अंदर की भी है, वहाँ पे भी ये मामलात हैं। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी ये मामलात कि 800-900 मिलियन हिंदू जो हैं उनमें ब्राह्मण क्लास और कुछ अपर क्लास को छोड़ के बाकी दलित और लोअर क्लास हिंदूज और क्रिश्चियन एंड सिख, दे आर ऑल सफरिंग। तो सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन की बात, हल की बात की ना मसले की, तो वो है कि इस सिस्टम ने कश्मीरियों को भी निचोड़ के रख दिया और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले आम लोगों को भी निचोड़ के रख दिया। इसको समझना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और अगर आप पाकिस्तान के हाकिमों को मशवरा दें इस सिचुएशन के साथ डील करने का, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि उनके पास तो है इख्तियार, आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, इमीडिएटली तो मशवरा तो यही है कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए, और किसी सूरत जो है वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन। वायलेंस से क्या होगा कि चीज़ें बहुत एग्रीवेट कर जाएंगी, और मुझे पहली दफ़ा सच बात है ये खुद एहसास हुआ, और मैं इस्लामाबाद पिंडी में आज़ाद कश्मीर के एक बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं, और मैं जब भी बाकी दीगर आज़ाद कश्मीर के लोगों से मिला इस दफ़ा इन पिछले 3-4 हफ्तों में, हमें बहुत ये फील हुआ कि हमारे लॉयल्टी को क्वेश्चन लोग पूछना शुरू हो गए। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये मामला तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी फील होता होगा, बलूचिस्तान में भी लोगों को फील होता होगा, सिंध में भी लोगों को फील होता होगा कि यार ये तो हमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि यार तुम्हारी लॉयल्टी, तुम कौन हो, तुम्हारी लॉयल्टी किसके साथ। हम ये कह सकते हैं, सॉरी अभी बात कर रहा हूँ, हम ये कह सकते हैं कि जो एक छोटी सी कजी
پاکستان بنانے کے وقت داخل ہوئی اس مینوفیکچرڈ نیشنلزم کی وجہ سے کہ ہم اصل میں تو مسلمان قوم تھے, ہمیں پاکستانی قوم بنا دیا گیا, جس کا شروع میں آپ نے ذکر کیا. یہ سب اس کجی کا نتیجہ ہے جو آج بلوچستان, خیبر پختونخوا اور اب کشمیر میں ہو رہا ہے. میرے خیال سے دس از آئی وڈ سے ون آف دا کی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز. لیکن اس وہ کجی آئی کیوں؟ اب اس کے بھی اپنے ہسٹوریکل تناظر ہے. میرے خیال سے اس پہ ہمیں ایک سیپریٹلی اس پہ بیٹھنا چاہیے. لیکن میں اگر کوئکلی سمرائز کرنا چاہوں تو دیکھیں, اسلام ایز اے, یہ بات ہم اکثر یہ ٹرم سنتے ہیں, ضابطہ حیات, نظریہ حیات, دین, آئین, نظام, لوگ کہتے ہیں یہ بات. لیکن پریکٹیکلی جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ نظام کیا ہے, یہ نظریہ حیات کسے کہتے ہیں, تو انفارچونیٹلی ہمیں اس کی زیادہ تفصیلات لوگ نہیں بتا پاتے. جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ اسلام بحیثیت دین 3 ریلیشن شپس کو آرگنائز کرتا ہے. ایک انسان کا اپنے ساتھ ریلیشن شپ کہ میں نے کھانا کیا ہے, پہننا کیا ہے, اپنی ذات, اخلاقیات. انسان کا اپنے رب کے ساتھ جس کو وہ پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھنے کے بعد, اس کا اظہار مظہر جو ہے وہ عبادات کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہیں, ریچولز ہیں. یعنی کہ نماز ہے, اور یہ چیز روزہ ہے, اور حج وغیرہ ہے, عمرہ ہے, یہ چیز. اور ایک تیسرا جو ریلیشن شپ ہے جو اسلام بحیثیت دین آرگنائز کرتا ہے, وہ انسان کا باقی انسانوں سے تعلق ہے. اور یہ تعلق, اس میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, معاملات, ہر طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے مل کے کچھ کام کرنا ہے, میں آپ کو امپلوائے کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے امپلوائے کرنا چاہتے ہیں, آپ اور میں مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں معاشرے کے اندر جو ہے, مجھے زندہ رہنے کے لیے مجھے گھر چاہیے, گھر میں خود اکیلے سے نہیں بنا سکتا, مجھے کوئی کانٹریکٹر چاہیے ہوگا, مجھے مزدور چاہیے ہوں گے, مجھے پلمبر چاہیے ہوں گے, الیکٹریشین چاہیے ہوں گے. تو یہ سارے انٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ بنتے ہیں. اور یہ ریلیشن شپ سوسائٹی میں اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو آرگنائز کرنا, اگر انسان خود ایک سسٹم بنا کے اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مسئلے کریٹ کرے گا, کیونکہ بڑی کمپلیکس سچویشن بنتی ہے. جو اکنامک مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے, سوشل مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے, عورت و مرد کے تعلقات کو کیسے منظم کرنا ہے, میرا آپ سے ڈسپیوٹ ہو گیا, اس ڈسپیوٹ کو میں نے کیسے ریزالو کرنا ہے. یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے تفصیلی قوانین جو کہ ویسے ہی ہمیں ملتے ہیں, جو کہ انسان سے ریلیشن شپ کے اندر ہمیں شریعت کے قوانین ملتے ہیں, بڑے تفصیلی قوانین ملتے ہیں. مثلا کہ میں نے پہننا کیا ہے, میں نے اپنے سطر کو کیسے کور کرنا ہے, میں کیا کھا سکتا ہوں, کیا نہیں کھا سکتا, شریعت میں بڑے تفصیلی قوانین موجود ہیں. سملرلی میں نے نماز کیسے ادا کرنی ہے, بہت تفصیلی ہمارے احکامات موجود ہیں. اس میں فرض کیا ہے نماز کے, نماز میں کیا چیزیں اگر میں چھوڑ دوں گا تو نماز میری ہوگی نہیں. سملرلی انسانوں کے جو تعلق والا جو پارٹ ہے دین کا, اس میں بھی شریعت کی بہت تفصیلی قوانین ہیں کہ اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے. وہ قوانین جو کہ معیشت کے زمرے میں شریعت کے قوانین آتے ہیں, اگر آپ ان کو اکٹھا کر دیں تو اسلام کا اکنامک سسٹم آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ اس کا فزیکل پارٹ بھی آ جاتا ہے, اس کا مانیٹری پارٹ بھی آ جاتا ہے, کہ اونرشپ کے لاز. اور اگر وہ ہوگا تو پھر اس قسم کی ظالمانہ صورتحال جو کہ بنی ہوئی ہے وہ نہیں کریٹ ہوگی. اور اس کی میں ایک اور میں اس پہ بات ایڈ کروں. دیکھیں سب سے منصفانہ نظام تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, بحیثیت مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام, اس کی تفصیلات موجود ہیں. اس کے لیے ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا جو سسٹم ہے معیشت کا, جیسے اگر میں ایک مثال ہوں معیشت کی, تو اس کا فزیکل ایلیمنٹ کیا ہے. اسلامی ریاست ہوگی تو اس کا بجٹ کیسے ہوگا, اس کے سورسز آف ریونیوز کیا ہیں, وہ ریونیو کہاں پہ خرچ ہو سکتا ہے. تو میں یہاں پہ اگر اپنے لسنرز کو بتاتا چلوں کہ ہم نے مل کے اس پہ ایک پیپر بھی لکھا ہے. ہاں جی ماشاء اللہ. اور صحیح بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پیپر بھی اگر ہم اس پوڈ کاسٹ میں دیکھیں گے, اس کا جو کہ فائنل ورژن میرے خیال سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اگر وہ فائنل ورژن تیار ہے تو ہم اس کو پبلش بھی کیا جا سکتا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مسئلے کا حل جو ہے نا, بحیثیت مسلمان ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ صرف اسلام کی کمپلیٹ اڈاپشن کے اندر ہے, جو کہ ان تینوں تعلقات کو منظم کرتا ہے اور ایک کمپریہنسو سلوشن دیتا ہے, نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے. تو اس کی اویئرنیس کریٹ کرنا کہ یہ نظام اپنانا ویسے ہی فرض ہے مسلمانوں کے لیے جیسے نماز کا ادا کرنا مسلمان کے لیے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم جب وضو کرتے ہیں تو جس طرح ہمیں فکر لگی ہوتی ہے کہ یار میری کونی بھی جو ہے نا پوری طرح دھلے, جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہمیں فکر لگی ہوتی ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں, نکاح خواہ ہوں, پورے سب طریقے سے ہو. اسی طریقے کی فکر جو ہے ہمیں بجٹ بناتے وقت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس حوالے سے کیا بتایا, ہم کون سے پیسے کسی سے لے سکتے ہیں ٹیکس کی مد میں اور کون سے نہیں لے سکتے ہیں, ہم وہ پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے اسی طریقے سے اکنامکس ہوگی, پھر جوڈیشری, پھر باقی چیزیں, ان سب میں اسلام نے ہمیں ڈیٹیلڈ احکام دیے ہیں. ان احکام کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے تو یہ صورتحال جو کہ ابھی اس وقت بنی ہوئی ہے بہت ہی ظالمانہ, غیر منصفانہ مختلف علاقوں کے اندر, وہ بنے گی ہی نہیں. اور اس میں دیکھیں ایک موقف یہ پایا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر کہ اسلام کچھ موٹے موٹے اصول دیتا ہے, باقی تو آپ کی مرضی ہے, آپ جو جس طرح کا مرضی. دیکھیں یہ صورتحال نہیں ہے. اگر یہ ہوتی نا تو انسان کا انسان سے جو تعلق ہے اس میں بھی پھر ہم یہ اصول اپلائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو موٹے موٹے بتا دیے, باقی تو جو مرضی آپ نے کرنا کرے. عبادات میں بھی ہم یہ کرتے ہیں, عبادات میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اسلام نے قرآن میں تو کہا ہے کہ نماز کا حکم ہے, نماز پڑھ لیں جیسے پڑھنی ہے آپ نے, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جی میں ایک ٹانگ پہ زیادہ میں مشقت میں اپنے آپ کو ڈالوں. نہیں, ہم یہ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر تلاش کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں
عامہ مجتہدین جو ہے اجتہاد کے ذریعے تفصیلی احکامات نکالتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کیا چیز چھوڑنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، نہیں ہوگی، کیا چیز چھوڑنے سے جو ہے وہ آپ کو سجدہ سہو کرنے سے آپ اس کی ایک کریکشن تو نہیں ہوتی، لیکن تو ہمیں ان چیزوں کی تفصیلی، اور جیسے آپ نے کہا کہ کون تھوڑا سا پانی مس ہو گیا تو ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں پتا وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس لیول کی جو ڈیٹیلز ہیں وہی ڈیٹیلز موجود ہیں اسلام کے اکنامک سسٹم کے اندر، وہی ڈیٹیل موجود ہے اسلام کے جوڈیشل سسٹم میں، اس لیول کی ڈیٹیلز موجود ہیں جو کہ امپلیمنٹ کرنا جن کا فرض ہے. لیکن یہ تھنکنگ کہ اسلام کے دین کو امپلیمنٹ کرنا ایک شرعی فرض ہے، یہ ویسے ہی فرض ہے کہ میں ایک غیر محرم عورت کے ساتھ جنسی تعلقات نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے لیے نکاح کرنا فرض ہے اس کے بیچ میں، یہ ویسے ہی فرض ہے کہ میں ظہر کی نماز چھوڑ نہیں سکتا، یا میں اگر مطلب میں سفر میں ہوں تو اس کو جمع کر لوں اور قصر کر لوں، ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر وقت گزر گیا تو میں نے ایک فرض کو مس کر دیا جو کہ مجھے الاؤڈ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ فرض ہے کہ اسلام کے جو اکانومی کے جو لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور وہ امپلیمنٹ بائی دا وے آئسولیشن میں موجودہ نظام کے اندر نہیں ہو سکتے. میں آپ کو یہ کلیئر بتا رہا ہوں. یہ اس وقت جو پاکستان میں نظام ہے وہ کسی اور بنیاد پہ کھڑا ہے، وہ اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ مذہب جو ہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. یہ آپ نے بدخبری سنا دی کہ یعنی کہ ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں، یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس میں کہ اس بنیاد کو بھی ہلانا اور سیدھا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں کل ایک پوڈ کاسٹ کریں انشاءاللہ اس پہ ہمیں الگ سے بات کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ فیاض بھائی، آپ نے ہمیں انلائٹن کیا. مجھے امید ہے کہ ہمارے لسنرس کو بھی جو سچویشن اس وقت کشمیر کے اندر بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کافی کلیئر آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور وہ ساتھ میں جو زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، اور اس کا سولوشن کوئی کوئک فکس نہیں ہے، بلکہ واقعی یہ ایک آپ سمجھیں کہ نظام کی جو کجی ہے، جو ٹیڑھ پن ہے، اور نظام کا غلط بنیادوں کے اوپر استوار ہونا جو ہے اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اسی طرح کی سچویشنز دیکھتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر.